بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ وغیبۃ حشفۃ فی قبل او دبر علی الفاعل والمفعول به، ورؤیۃ المستيقظ المنی او المذی وإن لم يحتلم۔ اما فی المنی فظاہر واما فی المزی فلاحتمال کونہ منیا رق بحرارۃ البدن، وفیہ خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی۔ قابل احترام طلبہ اعزام و ناظرین کرام، موجبات غسل کا بیان چل رہا ہے، جس میں ایک چیز ہے غیبوبت حشفہ۔ حشفہ کہتے ہیں سر ذکر کو، یعنی اس حصے کو جو ختنہ کے وقت کاٹنے کے بعد کلی کی طرح نظر آتا ہے۔ اردو محاورے میں اس کو سپاری بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ جسے حشفہ کہتے ہیں، سر ذکر کہتے ہیں، قبل یعنی عورت کے فرج میں یا دبر پیچھے کے راستے میں اگر داخل ہو جائے تو فاعل اور مفعول، جس نے داخل کیا اس پر، اور مفعول جس کے فرج اور دبر میں داخل کیا گیا، دونوں پر غسل واجب ہوگا، خواہ اس داخل کرنے سے انزال ہو یا نہ ہو، بلکہ مطلق داخل کرنے سے غسل واجب ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل۔ حاشیہ نمبر 2 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، اذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل، اخرجہ الطبرانی۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری اور مسلم سنن وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ انہ لو جامع فیما دون الفرج، فرج کے علاوہ حصے میں اگر دوسری جگہ میں اس نے جمع کیا اور حشفہ غائب نہیں ہوا، ولم تغب الحشفۃ، مگر یہ کہ منی نکل گئی اور فرج تک پہنچ گئی بہہ کر کے، اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس سے بھی یہی بات واضح ہوئی کہ غیبوبت حشفہ اور دخول حشفہ سے اس صورت میں غسل واجب ہوگا، محض انزال سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے قبل اور دبر وغیرہ میں ادخال اصبع کیا، انگلی داخل کیا، تو بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ اب مزید یہ بات سمجھنی ہے کہ حشفہ سے مراد آدمی اور جن کا حشفہ ہے۔ چنانچہ اگر جانوروں کے ذکر کو کسی نے فرج میں داخل کر لیا تو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ انزال نہ ہو۔ انزال ہو تو انزال کی وجہ سے غسل واجب ہوگا۔
اور اگر کسی جن نے عورت کے ساتھ وطی کیا اس صورت میں بھی عورت پر غسل واجب ہوگا۔ بہائم کے ساتھ وطی کرنے یا کروانے سے اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ انزال نہ ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل موجب غسل یعنی غسل کو واجب کرنے والی چیز وہ انزال ہے۔ یعنی منی کا خارج ہو جانا، اور انزال اسی وقت سبب غسل بنے گا جب شہوت کامل ہو۔ عفور شہوت کے وقت انزال ہوتا ہے، اور شہوت کامل اس وقت ہوگی جب جانور کی بجائے انسان سے اور مقام جمع میں جمع کیا جائے گا، کیونکہ جانور کے ساتھ جمع اور وطی یہ غیر فطری عمل ہے، یہاں شہوت کامل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اس صورت میں انزال کو وجوب غسل کا سبب قرار دیا گیا ہے، محض علاج اور ادخال ذکر کو نہیں۔ آگے ہیں ورویت المستيقظ المنیہ او المزیہ۔ غسل کے وجوب کا ایک سبب ہے نیند سے بیدار ہونے والے کا منی کو یا مزی کو دیکھ لینا۔ نیند سے بیدار ہونے والے کا منی یا مزی کو دیکھ لینا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی تفصیل بتائی گئی تھی کہ منی کسے کہتے ہیں اور مزی کسے کہتے ہیں۔ جو شہوت کے ساتھ کود کر نکلے اور اس کے نکلنے کے بعد سستی چھا جائے، اسے منی کہا جاتا ہے، جو موجب غسل ہے، سبب غسل ہے۔ مزی وہ ہے جو معمولی شہوت کے ساتھ بغیر تدفق اور بغیر کود کے نکلے، وہ پانی کی طرح پتلی ہوتی ہے، لیکن اس کے نکلنے کے بعد شہوت میں زیادتی اور بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے ودی، جو کہ گدلا پانی ہوتا ہے پیشاب کے بعد بلا شہوت کے نکلتا ہے۔ مزی اور ودی کا حکم بتایا گیا تھا کہ اس سے وضو واجب ہوگا، لیکن منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں کہا کہ بیدار ہونے والے کا منی یا مزی کو دیکھنا۔ وَإِن لَّمْ يَحْتَلِمْ اے وَإِن لَّمْ يَتَذَكَّرْ الْاحْتِلَامَ، یعنی اگرچہ اس کو احتلام یاد نہیں ہے، خواب میں احتلام کا ہونا اسے یاد نہیں ہے، لیکن اگر نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس نے اپنے بدن پر یا اپنے کپڑے پر تراوٹ دیکھی، رطوبت دیکھی، گیلا پن دیکھا، غسل واجب ہو جائے گا۔ اما فی المنی فظاہر کا مطلب غسل کا واجب ہونا منی کی صورت میں، یہ تو ظاہر ہے، اس لیے کہ منی جو ہے یہ سبب وجوب غسل ہے، لیکن مزی کی صورت میں غسل کیوں واجب ہوگا؟ تو اس کی وجہ شارح نے آگے بیان فرمائی، فَلِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مَنِيًّا رَقَّ بِحَرَارَةِ الْبَدَنِ، کہ ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں خارج ہونے والی یہ منی ہو، لیکن حرارت بدن اور بدن کی ہیٹ اور گرمی کی وجہ سے وہ پتلی ہو گئی ہو، جو ہمیں مزی نظر آ رہی ہو، اس وجہ سے اس صورت میں غسل واجب ہوگا۔ گویا یہ علت جو بیان کی جا رہی ہے وہ اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ اس صورت میں غسل کا واجب ہونا یہ احتیاط کے طور پر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ منی ہو اور حرارت بدن کی وجہ سے وہ پتلی ہو کر مزی نظر آ رہی ہو، اس لیے غسل احتیاطاً واجب ہوگا۔ اب اس سلسلے میں کچھ مزید شکلیں اور صورتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر
نیند سے بیدار ہونے والے نے اپنے ران پر، اپنے کپڑے پر، بستر پر تراوٹ دیکھی اور اسے احتلام یاد ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اسے اس کے منی ہونے کا یقین ہے یا مزی ہونے کا یقین ہے، یا اسے منی اور مزی ہونے میں شک ہے۔ ان تمام صورتوں میں غسل واجب ہوگا، اور اگر اسے اس کے ودی ہونے کا یقین ہے تو غسل واجب نہیں، اور اگر اسے احتلامی یاد نہیں ہے کہ خواب میں اسے احتلام ہوا تھا، تو اب اس صورت میں اگر اسے یقین ہے کہ یہ ودی ہے تو بھی غسل واجب نہیں، اور اگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ یہ منی ہے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ اب ایک اختلافی صورت رہ جاتی ہے جس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ طرفین سے اختلاف فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اسے شک ہے کہ یہ منی ہے یا مزی ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل اس وقت تک واجب نہیں ہوگا جب تک کہ اسے احتلام کا یقین نہ ہو، یعنی خواب میں احتلام ہونا اسے یاد نہ ہو، تب تک غسل واجب نہیں ہو۔ لیکن طرفین اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اگر اسے شک ہے منی یا مزی ہونے میں، اب چاہے اسے احتلام یاد ہو یا نہ یاد ہو، بہرحال اس پر غسل واجب ہوگا۔ اسی اختلاف کی طرف شارح نے اشارہ فرما دیا ہے، وفیہ خلاف ابی یوسف، یعنی نیچے لکھا ہوا ہے اے فی صورت خروج المزی، کہ مزی نکلی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک اسے احتلام یاد نہ ہو تب تک اس کو منی سمجھ کر کے غسل کو واجب نہیں کیا جائے گا، لیکن طرفین کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ غسل واجب کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ منی اور حرارت بدن کی وجہ سے پتلی ہو کر کے مزی نظر آ رہی ہو۔ ایک تیسری چیز اور ہے، وہ انقطاع الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کا انقطاع یعنی ختم ہو جانا، یہ بھی سبب وجوب غسل ہے اور موجب غسل ہے۔ لیکن اس عبارت پر اور اس تعبیر پر اعتراض ہوگا، جیسا کہ آپ کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ انقطاع دم یہ تو طہارت ہے، یعنی خون کا بند ہو جانا یہ تو ایک پاکی حاصل ہونا ہے اور طہارت ہے، پھر یہ موجب طہارت ہونا چاہیے، وجوب غسل کا سبب کیسے بنے گا؟ اور اگر یہ مان لیتے ہیں کہ انقطاع دم یہ موجب غسل ہے، غسل کو لازم کرنے والا ہے، تو اس سے تو یہ بات لازم آتی ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت انقطاع دم سے پہلے پاک تھی، جبکہ معاملہ ایسا نہیں، وہ تو ناپاک تھی۔ اسی لیے صاحب حاشیہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اولا اور بہتر یہ تھا کہ صاحب وقایہ یہ تعبیر استعمال کرتے خروج دم الحیض والنفاس، کہ حیض اور نفاس کے خون کا نکلنا یہ موجب غسل ہے۔ یہ تعبیر اگر استعمال کی جاتی تو اس طرح کا خلجان اور اس طرح کے خدشات نہ پیدا ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طہارت کو ماضی میں ختم کرنے والی چیز وہ دم حیض اور دم نفاس ہے، اور آنے والے زمانے میں مستقبل میں طہارت کو لازم کرنے والی چیز یہ دم حیض اور دم نفاس کا ختم ہو جانا ہے، اس لیے یہ تعبیر بہتر ہوتی ہے۔ بہرحال حیض اور نفاس کے خون کا بند ہو جانا یہ موجب طہارت ہے، یہ جو ہے وجوب غسل کا سبب بنے گا۔ اب اس میں غور یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ، ایک ہے تشدید کی قرات کے ساتھ، تا اور ہا دونوں مشدد پڑھی جانے کی صورت میں اس کے معنی ہے حتیٰ یغتسلن کے معنی ہوں گے، اور اگر تا ساکن پڑھی جائے اور ہا پر ضمہ ہو حتیٰ یطہرن تو معنی ہوں گے حتیٰ ینقطع دم حیضہن۔ لیکن تشدید والی قرات حتیٰ یطہرن، یہ اس کے مختار ہونے کی وجہ یہی ہے کہ طہارت کے لیے فقط انقطاع دم کافی نہیں ہے بلکہ انقطاع دم کے ساتھ غسل بھی ضروری ہے۔ اب ایک سوال ہوگا کہ آیت پاک میں تو غسل کا
آیت پاک میں تو نفاس کا ذکر نہیں ہے، اور متن میں کہا جا رہا ہے وَإِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، تو جواب اس کا یہ ہے کہ آیت پاک میں آگے قُلْ هُوَ اذن کا لفظ آیا ہے، اذا کا لفظ آیا ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اذى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ لوگ آپ سے حالت حیض میں، حیض جماع کے سلسلے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن المحیض، اے دم الحیض، دم حیض کے سلسلے میں آپ سے سوال کرتے، تو آپ نے جواب میں فرمایا قل هو اذن، اے نبی آپ کہیے کہ وہ اذا ہے، اے نجاست، فاعتزلوا النساء فی المحیض، اے عن الوطی، حالت حیض میں دور رہو عورتوں سے، یعنی وطی سے باز رہو، ولا تقربوہن بالوطی، وطی کر کے ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ اے یغتسلن، وہ غسل کر لے، اور حتی یطہرن کے معنی ہوں گے یہاں تک کہ ینقطع دم حیضہن۔ تو یہ آیت پاک میں چونکہ لفظ اذا موجود ہے، اور اذا والا خون ہونے میں، یعنی وہ خون جو باعث اذیت ہے، باعث تکلیف ہے، اس میں حیض کی طرح نفاس بھی داخل ہے، گویا اذا ہونے میں حیض اور نفاس دونوں مشترک ہے۔ اس لیے اب یہ اعتراض ختم ہو جائے گا کہ آیت پاک میں تو صرف حیض کا تذکرہ ہے، نفاس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا وَلَمَّا كَانَ الْإِنْقِطَاعُ سَبَبًا لِلْغُسْلِ فَإِذَا انْقَطَعَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَا يَلْزَمُهَا الْاغْتِسَالُ إِذْ وَقْتَ الْإِنْقِطَاعِ كَانَتْ كَافِرَةً وَهِيَ غَيْرُ مَأْمُورَةٍ بِالشَّرْعِ عندنا وَمَتَى أَسْلَمَتْ لَمْ يُوجَدِ السَّبَبُ وَهُوَ الْإِنْقِطَاعُ بخلاف ما إذا أجنبت الكافرة ثم أسلمت حيث يجب عليها غسل الجنابة لأن الجنابة أمر مستمر فيكون جنبا بعد الإسلام والانقطاع غير مستمر فافترقا۔ اب اس بات پر شارح علام تفریح پیش فرما رہے ہیں کہ انقطاع دم حیض اور انقطاع دم نفاس یہ سبب غسل ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھیے جب ایک عورت مسلمان ہو، یعنی کفر کی حالت میں اس کا خون بند ہوا، انقطع دمها حال کفرها، پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوئی، تو اس پر اسلام لانے کے بعد غسل لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب اس کا خون بند ہوا تو وہ کافر تھی، اور کافر اور کفار یہ شریعت کے احکامات کے مکلف نہیں ہیں، یعنی فروعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اس سلسلے میں ہمارے اصحاب کے درمیان اتفاق ہے، یہ اختلاف ہے، اختلاف بھی موجود ہے، جیسے کہ علامہ ابن حمام نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور صاحب حاشیہ اس کی طرف حاشیہ نمبر 1 میں اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ اگر تفصیل دیکھنا چاہیں تو حاشیہ نمبر 1 میں اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس میں جو ہے حاشیہ نمبر 1 کی بجائے دوسری جگہ پر اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ دیکھیے حاشیہ نمبر گویا 7 میں، جو موبائل میں آپ کو جو کتاب لوڈ کی گئی ہے اس میں حاشیہ نمبر 7 میں آپ کو یہ تفصیل سمجھ میں آ جائے گی کہ انہ متفق علیہ بین اصحابنا ولیس کذالک۔ قال ابن الحمام فی تحریر الاصول عدم کون الکفار مکلفین بالفروع فی مذہب مشائخ سمرقند، کہ کفار کا احکام فروعی احکام کا مکلف نہ ہونا یہ مشائخ سمرقند کا مذہب ہے، اور ان کے علاوہ جو حضرات ہیں وہ انہیں مکلف مانتے ہیں۔ لیکن اختلاف جو ہے اس بارے میں ہے کہ اعتقاد کے حق میں وہ شریعت کے مکلف ہے یا نہیں، یا اعتقاد اور عمل دونوں کے حق میں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اہل بخارا کا کہنا یہ ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ عقائد کے سلسلے میں کافر بھی مکلف شریعت ہے، چنانچہ یعاقب الکفار علی ترک الاعتقاد بها وعلی ترک الاعتقاد بالایمان، عقیدے اور ایمان کے ترک پر کفاروں کا
معاقبہ ہوگا، یعنی انہیں سزا دی جائے گی کیونکہ وہ مکلف ہے۔ اور اہل عراق اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ عمل کے سلسلے میں وہ مکلف ہے، عقائد کی بجائے عمل کے سلسلے میں وہ مکلف ہے، جیسے کہ شواف حضرات کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک دوسری بحث ہے جسے آپ دیگر کتابوں کی مدد سے مزید تفصیل کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں فرق کو یہ جاننا ہے کہ ایک ہے انقطاع دم جو غیر مستمر امر ہے، یعنی انقطاع دم جب ہو گیا تو معاملہ وہیں ختم ہو گیا، یہ دائمی چیز نہیں ہے، مستقل جاری رہنے والی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد اس کافرہ پر غسل جنابت واجب نہیں ہوگا، لین الجنابت غسل جنابت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ انقطاع دم جس وقت تو خون بند ہوا وہ کافرہ ہے، اور جب اسلام لے آئی تو لم یوجد السبب وهو الانقطاع، جو وجوب غسل کا سبب ہے انقطاع دم ہے وہ اسلام لانے کے بعد موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وہیں ختم ہو گیا، دائمی نہیں ہے۔ برخلاف ایک شکل ما اذا اجنبت الکافرۃ، کافرہ جب جنوبی اجنبت الکافرہ، کافرہ عورت جنوبی ہو گئی، جنابت والی ہو گئی کفر کی حالت میں، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کی ہے تو اب اسلام لانے کے بعد اس پر غسل جنابت واجب ہوگا، اس لیے کہ اب اسے نماز پڑھنی ہے اور دیگر عبادات کو انجام دینا ہے، تو ارادہ صلاۃ کے وقت تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ کیوں؟ لأن الجنابۃ امر مستمر، اس لیے کہ جنابت امر دائمی ہے، منقطع ہونے والی چیز نہیں ہے۔ حالت کفر میں بھی وہ جنوبیہ تھی، اور جب تک وہ غسل نہ کر لے جب تک اسے جنوبی مانا جائے گا، لہٰذا اسلام لانے کے بعد فیکون جنوبا بعد الاسلامی، اسلام لانے کے بعد بھی جنابت جب باقی ہے تو سبب باقی ہے، اور جب سبب باقی ہے تو غسل بھی واجب ہوگا۔ والانقطاع غیر مستمر، اور انقطاع یعنی خون حیض اور خون نفاس کا ختم ہونا یہ غیر مستمر چیز ہے، وہیں ختم ہو گئی ہے، اس لیے اسلام لانے کے بعد چونکہ سبب موجود نہیں ہے وجوب غسل کا، اس لیے غسل بھی واجب نہیں ہوگا۔ فافترقا کہہ کر شاعر نے بتا دیا کہ یہ دونوں صورتوں میں فرق واضح ہو گیا کہ ایک غیر مستمر چیز ہے یعنی انقطاع دم، اور ایک مستمر یعنی دائمی چیز ہے اور وہ ہے جنابت۔ اس فرق کو ہم بغور سمجھنے کی کوشش کریں، باقی آگے کا سبق انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔